اللہ پاک کی طرف سے بلاوا آیا، حادثے کا شکار ہوئے دونوں بچے، ایک بیٹا ایک بیٹی، دونوں فوت ہو گئے۔ وہ روتی تھی، تڑپتی تھی، کاش کہ میرے بچے اور ہوتے تو میں ان سے دل بہلاتی، اب میں تنہائی کا شکار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے اسماعیل علیہ السلام کی ایسی تربیت فرمائی، دکھائے کس نے آداب فرزندی اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیسے خوبصورت آداب فرزندی سکھائے کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے تربیت فرمائی، اور ان کی ماں نے ایک تربیت فرمائی۔ جب ان سے کہا قربانی کا زمانہ بالکل قریب آ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا، فانظر ماذا تری، کیا خیال ہے آپ؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مفسرین فرماتے ہیں کہ اس لیے نہیں پوچھا اگر آپ کی رائے ہے تو میں ذبح کر دوں گا، اگر رائے نہیں ہے تو ذبح نہیں کروں گا۔ فانظر ماذا تری، یہ اس لیے نہیں پوچھا جا رہا اگر رائے ہو تو ذبح کروں ورنہ چھوڑ دوں، نہیں، ایسی بات نہیں، ذبح تو کرنا ہے۔ یہ رائے لینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کیسے ذبح ہوں، آرام سے ہوں گے یا مجھے زور لگانا پڑے گا، مجھے زبردستی کرنی پڑے گی۔ اسماعیل علیہ السلام، سبحان اللہ، کیا نیک تربیت! اللہ ہم سب کے بچوں کو بھی ایسے پیاری نیک تربیت فرمائے، رو رو کر دعائیں کریں اپنے پیارے بچوں کے لیے۔ ماحول بڑا عجیب و غریب آ رہا ہے، تو بہرحال بچوں کی تربیت مشکل ہو رہی ہے، لہٰذا بچے زیادہ نہیں، بچے پھر ایک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایک بچے کی تربیت بھی آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں ہم ایک بچے کی تربیت اچھی کر سکتے ہیں؟ ایک خاتون ابھی کچھ عرصہ چند دن پہلے ہی اللہ کے پاس چلی گئی، ماڈل ٹاؤن، بیچاری کے 2 ہی بچے تھے، ایک کینیڈا چلا گیا، ایک وہاں ہے، اور وہ بھی اکثر باہر رہتا تھا، اور وہ بیچاری تنہائی سے، قید تنہائی میں مبتلا، سخت پریشان رہتی تھی، تڑپتی رہتی تھی کہ مجھے کوئی گھر میں کوئی خاتون کوئی ایسا مل جائے جن کے ساتھ میں دل بہلا سکوں۔ تو اس لیے بہت ہی ایک خاتون تھی، وہ بڑی 2 ہی بچے اچھے کے دعویٰ کرنے والی، اور اس کی باقاعدہ اس کی دعوت دینے والی، اور اس کو بہت پھیلانے والی، اور اس کے دونوں بچے چھوٹی سی عمر میں ہی اچانک یعنی اللہ پاک کی طرف سے بلاوا آیا، حادثے کا شکار ہوئے دونوں بچے، ایک بیٹا ایک بیٹی، دونوں فوت ہو گئے۔ وہ روتی تھی، تڑپتی تھی، کاش کہ میرے بچے اور ہوتے تو میں ان سے دل بہلاتی، اب میں تنہائی کا شکار ہو گئی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ، ہم مسلمان جو اللہ تعالیٰ کو رب العالمین مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو احکم الحاکمین مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو سب کچھ مانتے ہیں، ہمارا جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، رب بھی ہے، محسن بھی ہے، منعم بھی ہے، جس کے پاس علم کے لامحدود خزانے ہیں۔ خود اللہ کہہ رہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ارے انسانوں تمہیں جو علم دیا گیا بالکل تھوڑا سا دیا گیا، سبحانک لا علم لنا، ہم سب انسانوں کا یعنی یہ قول ہونا چاہیے جیسے فرشتوں نے کہا یا اللہ ہمیں کوئی علم نہیں الا ما علمتنا، مگر جو آپ سکھائیں گے، انک انت العلیم الحکیم، اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کے سامنے ہم ہتھیار ڈال دیں۔ اللہ خود کہہ رہے تم ارے سارے انسانوں تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام، بخاری شریف کی روایت ہے، کشتی پہ جا رہے، کشتی کے کنارے ایک خضر علیہ السلام کے پاس بڑا عجیب و غریب علم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی جن کا 28 پاروں میں ذکر ہے، ان پر کتاب تورات نازل ہوئی، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ایسا خاص علم ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی سمجھ نہیں آ رہا وقتی طور پر، تو موسیٰ علیہ السلام بھی پکار اٹھتے یہ کیا کر دیا، یہ کیوں کر دیا؟ تو خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں علم کے سمندر تھے، اور یہ دونوں کشتی میں بیٹھ کے سمندر میں سفر کر رہے، تو راستے میں کشتی کے کنارے ایک چڑیا پرندہ آ کے بیٹھا، اس چڑیا نے نقرتن او نقرتین، ایک یا 2 چونچ پانی لیا، سمندر جب پانی لیا 1-2 چونچ پانی لیا، تو خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ، میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم کے لامحدود خزانوں میں سے اتنا سا علم لیا ہے جتنا اس چڑیا نے اس چونچ میں پانی لیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیسے علم والے ہیں۔ تو یہ زیادہ بچوں والا مسئلہ ہو، زیادہ اولاد، کثرت اولاد کی برکت حاصل کرنے کا مقصد ہو، یا دنیا کا کوئی بھی اللہ کا حکم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی چاہت ہو، اس کو پورا کرنے میں ہم اپنی سمجھدانی کو ایک طرف رکھ، اور اللہ یہ تو تحقیق کریں اور ضرور کریں کہ واقعی اللہ کا حکم ہے اور واقعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور چاہت ہے، اگر ہے تو پھر میری سمجھ میں آئے نہ آئے میں نے اس کو کرنا ہے، اور اس کو انشاءاللہ خود بھی اپنانا ہے اور ساری دنیا میں پھیلانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز کو اپنا کر عمل کرنے کی اور اس کو ساری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ